میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پروگرام اور کیا جائے۔ میرا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ خاص طور پر جو انٹرنل ایشوز ہے اس وقت پاکستان کی، جو ہنگامی سیاست ہے عمران خان کی، اس کے اوپر جو بھی نئے حالات و واقعات ہیں میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ لیکن کچھ میں دیکھ رہی تھی کہ خبریں جو ہیں وہ جب ہم ورلڈ میپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو 2-3 خبریں بڑی اہم ہیں۔ اب ایک تو اس میں یہ خبر ہے کہ پوٹن کے حوالے سے، ایک جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے ان کا ایک بہت ہی قریبی ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پوٹن کا ہمیشہ ساتھ دینے والا، اور بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے نا، اگر کسی کے پیچھے کوئی ایک آہنی ہاتھ ہوتا ہے، لوہے کا ہاتھ ہوتا ہے کہ جو اس کو ہر اس سے جو ہے وہ کرتا ہے، چاہے وہ اپنی مائنڈ ایبیلٹیز ہوں اس کے ذریعے، چاہے وہ اسٹریٹجیز بنا کر ان کو دی جائیں یا کچھ بھی کیا جائے۔ دیکھیں نا، جس طرح ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ منتر ایسے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں تو یہ والی ساری چیزیں بھی چلتی رہی نا کہ بھائی اب جس طرح خان صاحب نے خود بتایا کہ ایک پہاڑ سے جو ہے بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا، لیکن پھر جو ہے وہ پتھر ان کی طرف آنے کے بجائے جو ہے ان کو اس جگہ سے ہی ہٹا دیا گیا۔ کسی نے کیا نا یہ کام، ان کے کسی قریبی بندی بنی گالا میں رہنے والے یا باہر رہنے والے کسی بندے نے ان کے لیے کچھ پڑھائی کی، منتر پڑھے یا ان کو بتایا، اپنی کیلکولیشنز کے ذریعے کیا کہ حالانکہ جو جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، مطلب وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو اس جگہ سے ہٹا دیا گیا، تو ان کے اپنے کسی بندے نے اس جگہ سے نہیں ہٹایا، بلکہ وہ تو اس کے اوپر کتنا روتے رہے کہ بھئی نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ہٹی نا، تو وہ تو اس کو کوس رہے کہ مجھے، اور انہوں نے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا، یعنی وہ 9 اپریل کی رات آپ کو یاد ہی ہوگی۔ تو اس سے یہ لگتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو وہاں سے اٹھا کے تو شہباز شریف کی جگہ شہباز شریف کو بھی کھڑا کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو میں بات اس لیے کری تھی کہ کسی کے پیچھے جو یہ کہا جاتا ہے کوئی پرائم منسٹر یا کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی بڑا لیڈر دنیا کا سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو بچا سکتے ہیں۔ تو جو پوٹن ہے ان کے ساتھ ایک ایسے ہی اسٹریٹجسٹ جس کو کہا جاتا ہے الیگزینڈر ڈوگن کی جو بیٹی ہے، ان کی کیونکہ موت ہوئی ہے ابھی، اور وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ کیونکہ الیگزینڈر جو ہیں وہ پیوٹن کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کو ایک فلسفر بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک اینالسٹ بھی ہیں، وہ ایک اسٹریٹجسٹ بھی ہیں، اور ہمیشہ سے پیوٹن کے ساتھ ہیں۔ اب جو ان کی بیٹی کی ہلاکت ہوئی ہے وہ 29 ایئرس کی ان کی بیٹی تھی، دریا ڈوگینا، اور وہ گاڑی میں اپنی جو ہے ان کی گاڑی کے اندر دھماکہ ہوا، اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی میں جانا تھا باپ بیٹی نے، لیکن پھر انہوں نے اپنی گاڑی تبدیل کر لی، یعنی کہ ان کی بیٹی دوسری گاڑی میں چلی گئی، اور ہوا یہ کہ باپ بچ گیا یعنی کہ الیگزینڈر، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ اس دھماکے میں ان کی گاڑی کو جو ماری گئی ہے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس میں ہاتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ یوکرینی اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ کچھ کیا ہے اس کے اندر، یعنی یہ کہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے، جو جنگ ہے، اسی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اچھا، آپ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی بہت ساری جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ تو خیر سامنے آ گیا نا، اس پہ بات کی جا رہی ہے، اب تو خیر میڈیا اتنا زیادہ فاسٹ ہو گیا اس لیے، ورنہ پہلے آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اچھا وہ جو واقعہ مثلا آپ ورلڈ وار 2 یا اس طرح کی اور بھی جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد کے واقعے جو اس میں اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں واقعات کہ اس میں اس ملک کا ہاتھ تھا۔ اب اس کیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو رشیا کی فیڈرل سیکورٹی سروس ہے اس نے اپنے پیر کو جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ اس نے اس کیس کو جو ہے وہ حل کر لیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ جو گاڑی کے نیچے جو بھی لگایا، اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ایک بہت ہی قریبی رائٹ ہینڈ سمجھے جانے والے اسٹریٹجسٹ جو ہیں ان کی بیٹی تھی، تو اس کو ذرا وہ پہنچانے کے لیے اور دھچکا پہنچانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیا گیا۔ اچھا، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یہی تک ہے تو یہ نہیں ہے، یہ تو واقعہ اپنی جگہ پر آپ انڈیویجول لیول پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ ہوا، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے جو بڑی جو واقعی ایک خاص طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور انڈیا اس ریجن کو جب ہم بات کرتے ہیں دوسرے کنٹریز کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک بڑا خطرہ یہ تھا کہ انڈیا میں ایک خودکش حملہ ہونے والا تھا یا حملہ ہونے والا تھا، اور اس کے لیے تیاری کر لی گئی تھی۔ اچھا، اس میں جو سارا پلان کیا گیا تھا وہ اس طرح کیا گیا تھا کہ جس بندے کو یہ خودکش
حملہ کرنے والے کو جو بھیجا جا رہا تھا وہ جو سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس ہیں وہاں سے وہ جا رہا تھا. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرکی ہے اس کا بھی ہاتھ شامل ہے, وہ بھی ملوث ہے. یعنی ٹرکی ملوث ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ وہاں پر یقینی طور پر اس کی وہ ساری چیزیں, اس کے تانے بانے ملتے ہیں, نظر آتے ہیں. اب ظاہر ہے جب ہم سینٹرل ایشیا اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں جس میں ترکمانستان, ازبکستان اور یہ ساری جو ہے مسلم اسٹیٹس, اور پھر اسی کے ساتھ ٹرکی, یہ تو سب ہمیں اکٹھا نظر آتا ہے نا. اور وہاں پر تو اس طرح کی ذہنیت پائی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک پلان کیا گیا تھا, اور وہ پلان یہ تھا کہ وہاں سے ایک بندہ جائے گا بھارت اور وہاں پہ جا کے وہ خودکش حملہ کرے گا. اچھا, اور اس نے کس پہ کرنا تھا؟ وہ کہیں کسی عام جگہ پہ نہیں کرنا تھا کہ اس نے کسی عمارت پہ جا کے کوئی ٹارگٹ کرنا تھا, کہ یا کسی ہوٹل پہ جا کے یا کسی اور جگہ پہ جا کے یا کسی اور گروپ پہ جا کے اس نے جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا تھا. نہیں, اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ انڈیا کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تھی. جو خبریں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی بھی ان کی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون شامل ہو سکتا ہے. اس میں کیا کوئی فارن منسٹر ہے یا کوئی اور جو منسٹرز ہیں وہاں کے وہ ہیں, کون کون شامل ہے, وہ ان کے پاس یقینی طور پر ڈیٹیلز پہنچ چکی ہوگی بھارت کے پاس کہ کس کس کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی. لیکن یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ بڑا پلان تھا, اور یہ پلان جو ہے یہ فیل ہو گیا ہے, اس کو پکڑ لیا گیا ہے, ایسا نہیں ہوا. اچھا, اس پلان کو جو فیل کرنے میں بات کی جا رہی ہے کہ کس کا ہاتھ ہے یا یہ کس نے بتایا ہے اور کس طریقے سے اس کو وہ کیا گیا, اس میں کہا جا رہا ہے رشیا نے یہ کیا ہے, کہ رشیا نے اس کو سارا پتہ چلا. اب کیسے کیا کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی ایک خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ روس کی خفیہ ایجنسی بھی جو ہے اس نے اس کو دیکھا ہوگا, وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا. جس طرح کے الرٹس بھی تو آتے ہیں, جس طرح یہاں پر الرٹس آتے ہیں, پاکستان میں کافی ایسے واقعات ہوئے جس سے اس سے پہلے الرٹ آئے, پکڑا پھر بھی نہیں گیا. ہمارے الرٹ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا نا. اچھا, کبھی جب کوئی بہت بڑا وہ ہوتا ہے تو وہ تب آتے ہی نہیں الرٹ, چھوٹے چھوٹے اس پہ تو آ بھی جاتے ہیں. اچھا, پھر کئی مرتبہ آیا ہوتا ہے, ایسا بھی ہوا, کئی واقعات ہوئے الرٹ آئے تو روکا ہی نہیں جا سکا, تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو. اچھا, ویسے بھی الرٹ آنے کے بعد روکنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہاں سے, کب, کیسے, کتنے لوگ کریں گے, کیا ہونے والا ہے. اور کبھی کبھی کافی تفصیلی معلومات ہوتی ہیں تو وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا ایک جو پلان تھا اس کو روس نے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیا, اور پھر انہوں نے بتایا وہاں پر اور اس کو روک لیا گیا. اچھا, اب چلیں, یہ تو اپنی جگہ پر کہ یہ والا واقعہ جو ہے یہ روک لیا گیا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایسی جو ہے وہ پلاننگز کی جا رہی ہیں. تو یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اس کے بعد یہ جو سارا سب کچھ ایک پھیل چکا ہے, رائتا پھیل چکا ہے, تو وہ دور دور تک اب جو ہے وہ اڑتا ہوا پہنچ رہا ہے. اب اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات خاص طور پر, کیونکہ پاکستان میں جو خطرات ہوتے ہیں پاکستان میں وہ افغانستان کی طرف, ٹی ٹی پی اور افغانستان, اور کوئی ایسی اگر پلاننگ کی جاتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے جناب جہاں سے چلتا ہوا چلتا چلا آ رہا ہے, تو اس کے لیے تو کہیں اور ضرورت ہی نہیں ہو, تو وہاں پر جو ہے وہ آئی ایس جو ہے. ہاں, اور اس میں بھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو بندہ تھا وہ, کیونکہ یہ ساری جو میں بات کر رہی ہوں, اور پاکستان میں بھی کئی ایسے واقعات یا یہ جو ڈیٹیکٹ بھی کیے گئے یا اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں اس میں بھی آئی ایس ملوث ہے, داعش. اور یہ جو واقعات ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے اس میں بھی داعش ہے, آئی ایس ملوث ہے, کہ وہی سے جو ہے وہ ساری یہ اسٹریٹجی اور بندہ وہ جو لیا گیا, اور یہ اور جو خودکش حملے ہیں اس طریقے سے پلان کیے جاتے ہیں, اس میں وہاں پہ جو آئی ایس موجود ہے وہ اس کا بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے. تو دو تین یہ جو واقعات ہیں یہ اس کے اوپر ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی بات کر لی جائے. اگر تھوڑا سا ہم اس وقت, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے, تو ہم بات کر لیں پاکستان کے سیلاب کی اندر کی سچویشن کی. تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب کی سچویشن ہے اس پہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک خاص فنڈ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے, جس میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ دل کھول کے احتیاط دیں, جس طرح کہ ہمیشہ سے دل کھول کے احتیاط دینے کی بات کی جاتی ہے, لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ کس حد تک لوگوں تک پہنچتے ہیں یہ بہت ضروریت ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے وہ پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ بھی اس وقت بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت میرا یہ بات کرنے کا جو وہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کہیں پر بھی ہیں, اگر آپ کسی بھی طریقے سے
اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے. اور یہی ٹائم ہوتا ہے آپ تھوڑا سا اپنا پیسہ بھی استعمال کیجیے, اپنی عقل بھی, اپنا ٹائم بھی, وقت بھی, یہ سب کچھ آپ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کریں. کیونکہ ہم سیاست میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے کہ ڈیلی بیسس پر ہم دیکھیں سیاست پہ بات کر رہے ہیں اور ساری میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ پالیٹکس کی آ رہی ہیں, اور جو سیلاب سے وہاں پہ جو سچویشن ہے نا وہ بتائی نہیں جا سکتی. کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب آیا ہے, اور اس سیلاب کے نتیجے میں تھوڑی سی اگر آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں ابھی تو تقریباً 800 یا 1000 سے قریب تو لوگ جو فگرز آ رہے ہیں اس میں بتائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا جو فگرز بتائے جاتے ہیں بات اس سے کتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو جو فگرز بتائے جا رہے ہیں وہ یہ 800 سے زیادہ لوگ 1000 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوا چکے ہیں. اس کے اندر جو خاندان کے خاندان ہیں وہ اجڑ چکے ہیں, ان کے گھر باش, تو مطلب کہ ولیجز آپ یہ دیکھیے کہ ڈزنس نہیں بلکہ ہنڈریڈز آف ولیجز جو ہیں وہ کہاں تھے, اب ہے ہی نہیں وہاں پر. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تو لوگ کہاں ہوں گے. اور اسی طریقے سے کوئی اوور 1.5 ملین پیپل ہیو بین افیکٹڈ with thousands moving to relief camps. Rain continue, people hungry, helpless. لہٰذا اس وقت ان کی آپ اور کچھ بھی نہ کریں نا اگر, تو وہ یہ کر سکتے ہیں آپ کے ان کے لیے کوئی کھانا وانا جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں آپ, بے شک ڈرائی فوڈ یا کسی بھی طریقے سے آپ پہنچائیں. پانی ہی کر سکتے ہیں کیونکہ پانی برس رہا ہے لیکن پینے کو نہیں ہے پانی, صاف پانی کی قلت ہو چکی ہے وہاں پہ پینے میں. تو یہ پلیز ضرور تھوڑی بہت مدد جو ہے وہ کیجیے گا. میری کوشش ہوگی کہ میں آج کل جو بھی پروگرام کروں ہر پروگرام میں ہم تھوڑی سی یہ والی جو ہے اس بات کو ٹچ کر لیں. اجازت دیجیے, دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.